اس دن اللہ کی عدالت کی طرف جب سب جائیں گے تو شراب پینے والے لوگ بھی جائیں گے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت میں ہونا کیا ہے ابھی بتایا، پہلے بتایا تاکہ ہوشیار ہو جاؤ۔ سائرن بجا دیا گیا، الرٹ کر دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا۔ اسی لیے نبی اس کو نہیں بنایا جاتا جو دیوار کے پیچھے نہ جانے، نبی اس کو بنایا جاتا ہے جو غیب کی خبریں دیا کرتا ہے۔ بے خبر نبی بن کر نہیں آتا، غیب دا نبی بن کر آتا ہے۔ ہر نبی غیب دا تھے، لیکن ہمارے نبی ایسے غیب دا ہیں کہ جن کی ذات سے غیب الغیب خدا کی ذات بھی نہ چھپی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتایا کیا ہوگا قیامت کے دن، پہلے بتایا کیا ہوگا قبر میں، پہلے بتایا۔ الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، پہلے سے سدھر جاؤ، پہلے سے سنور جاؤ۔ آگاہ کر رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لیکن کتنی نادان ہے میری قوم، اگر ماہرین موسمیات کہہ دے کہ کل طوفان آئے گا، آج سب انتظام میں لگ جاتے ہے نا۔ نبی پر کیا اعتماد کیا، نبی کی باتوں کی کیا قدر کی، نبی کی باتوں کی کیا اہمیت جانی۔ ماہرین موسمیات کہہ دے کہ کل زلزلہ آئے گا، آج سب تیاری میں لگ گئے، سب الرٹ ہو گئے۔ لیکن یہ زلزلہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ماہرین موسمیات کی بات سچ بھی ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو سکتی۔ طوفان آئے گا، آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا۔ ابھی نہیں دیکھا چند دنوں پہلے کیسی باتیں چل رہی تھی کہ ممبئی میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ مگر یاد رکھو رسول اللہ نے جو کہہ دیا اس میں شک کرنا بھی مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے، لوگ کہتے ہیں ان کی بات پتھر کی لکیر، میں کہتا ہوں نہ، پتھر کی لکیر کو بھی مٹایا جا سکتا ہے یا توڑا جا سکتا ہے، ان کی بات پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ نہ ان کی بات کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ ان کی بات کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب سنو اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب شرابی لوگ، نشہ کرنے والے، چرسی، گنجڑی، شرابی، نشہ کرنے والے جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے بدن سے مرداروں کی بدبو آ رہی ہوگی۔ حالانکہ قبر سے اٹھیں گے لوگ، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جس کے بدن سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوگی۔ مگر شرابی جب اٹھے گا کیا افسوسناک دن ہوگا وہ، مگر اس دن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پچھتانا ہے تو آج، ابھی بدلنا ہے اپنے آپ کو تو آج اور ابھی، سوچ بدلنا ہے تو آج اور ابھی، ورنہ اس دن کے لیے آقا فرماتے ہیں شرابی اٹھے گا، اس کے بدن سے مردار کی بدبو آئے گی، بھیانک اور گندی بدبو کے ساتھ وہ نکلے گا۔ اسی پہ بس نہیں، شرابی جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کے گلے کے اندر شراب کی بوتل ٹنگی ہوگی، شراب کی بوتل کو وہ ساتھ لے کر کے آئے گا۔ کیا افسوسناک دن ہوگا، شراب کی بوتل اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ آپ مجھے انداز بتائے تو صحیح، اگر کسی شادی کی محفل میں کوئی شراب کو اپنے گلے میں شراب کی بوتل کو لٹکا کر کے لے کر کے جائے تو اللہ اللہ اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذلت کی پوزیشن کیا ہوگی۔ لیکن وہاں ایک دو لوگ نہیں ہوں گے، ایک دو کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، ایک دو ارب لوگ نہیں ہوں گے، تمام اولین اور آخرین ہوں گے، انبیاء وہاں، صحابہ وہاں، اولیاء وہاں، سب نیک و بد وہاں، اور اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں مردار کی بدبو جسم سے آ رہی ہے، گلے میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہے، ہاتھ میں شراب کا جام ہے، اس انداز سے وہ آئے گا اور اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چمٹے ہوں گے، سانپ اور بچھو اس کے بدن پر چمٹے ہوئے ہوں گے، اس انداز سے وہ آئے گا، اور اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کی جوتیاں پہنا کر، سانپ بچھوؤں کا لباس پہنا کر، شراب
شراب کی بوتل گلے میں لٹکا کر، ہاتھوں میں جام دے کر اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بدن پر سانپ بچھو چپکے ہوں گے اور اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی۔ اس آگ کی جوتی کا اثر نشہ کرنے والے کے دماغ پر اس طرح ہوگا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اس کا بھیجا کھول رہا ہوگا، اور اس کے کانوں سے اور اس کی ناک سے جو ہے وہ بھیجا کھول کھول کے گر رہا ہوگا، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، اس کے منہ سے گندگی نکل رہی ہوگی۔ اگر آج کسی کو کہہ دو کہ تو شراب پی رہا ہے یعنی تو پیشاب پینے والا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے، مجھے برا کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، پوچھو ان علماء سے کہ شراب کی ناپاکی میں اور پیشاب کی ناپاکی میں فرق کیا ہے، دونوں کی غلاظت اور گندگی میں فرق کیا ہے۔ شراب کی بوتلیں منہ میں اتارنے والوں، نشہ کر کے حلق کے اندر نشاور چیزیں اتارنے والوں، اس دن انجام کیا ہوگا جب منہ سے غلاظت نکل رہی ہے، گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ میں شراب کا جام ہے، بدن پر سانپ اور بچھو ہے، کان سے دماغ بہ رہا ہے، ناک سے دماغ بہ رہا ہے، پیروں میں آگ کی جوتیاں ہیں۔ اس انداز سے لایا جائے گا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ اکبر، اب جو شراب اور نشہ کرتے ہیں ذرا دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنیں، اللہ اکبر، جب شرابی کو کہیں دفن کیا جاتا ہے، نصیر آباد میں دفن کرو، مالیگاؤں میں دفن کرو، دلی میں دفن کرو، ممبئی میں دفن کرو، شام میں دفن کرو، یمن میں دفن کرو، اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور شرابی کو فرعون اور حامان کے قریب دفن کیا جاتا ہے۔ فرشتے لے جا کر اس کے وہاں دفن، اور جب وہ قیامت میں اٹھے گا تو حامان اور فرعون کے قریب سے اٹھے گا، وہ وہاں سے اٹھے گا، اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ کسی مومن کو اتنا ہی سن کر کے سدھر جانا چاہیے، گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے، نشہ سے بچ جانا چاہیے، اس لیے کہ نشہ کرنے والے مومن نہیں مرتے، ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر کے مرتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی نشہ دوا کے طور پہ بھی کرے، آج کل کچھ مالدار لوگ میڈیکل سے وہ دوائیں بھی خریدتے ہیں نا شرافت کے ساتھ، کہ جس میں نشہ تو ہوتا ہے لیکن بدنامی نہیں ہوتی۔ سوکار نیک نامی کے چکر میں پھنسنے والوں، دنیا کے انسانوں سے بچ سکتے ہو نا گناہ کرتے وقت، کیا میرے اللہ کی نگاہ سے بھی بچ سکتے ہو؟